بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ سے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے بھائی کا آج کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الضحیٰ کیا چیز ہے؟ کیا یہ دونوں نمازیں دو الگ الگ نمازیں ہیں یا دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، اور یہ کب ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں؟ ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ بلا شبہ انسان کا کوئی بھی نفلی نماز پڑھنا فائدے سے خالی نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، ہر ایک کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر صدقہ نہیں کر سکتا ہے تو صلاۃ الضحیٰ جو ہے اس کے لیے ان سب کے طرف سے کافی ہے۔ آپ 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھیں تو گویا کہ آپ نے 360 اپنے عدو کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا اچھی چیز ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کر ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر جاتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے پورا عمرہ کیا ہے، تو عمرہ کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ تو حدیث میں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی نیتوں کے حساب سے ثوابوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور ان کو کوئی بھی ثواب عطا کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے جو ثابت ہیں۔ لیکن اب سے اپنی طرف سے آپ کوئی کہہ دیں کہ اتنا اتنا کرو گے اتنا ملے گا، آپ کے فرمان پر اللہ تبارک تعالیٰ کیوں ثواب دیں گے؟ لہذا کسی بھی انسان کو اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول کی طرف ایسی کوئی چیز نسبت کر کے لوگوں سے طلب نہیں کرنا چاہیے جس کو اللہ نے نہ کہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں نہ فرمایا ہو۔ رہی کی بات صلاۃ الضحیٰ جس کے بارے میں ہم نے پوچھا ہے، تو صلاۃ الاشراق جس کو کہتے ہیں، اشراق کے معنی ہوتے ہیں شروق یا مشرق، جس کو آپ بولتے ہیں مشرق مغرب بولتے ہیں۔ مشرق کیوں بولتے ہیں؟ اسی لیے نہ کہ پورب طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے، تو صلاۃ الاشراق بھی سورج نکلنے کے بعد کی نماز ہے، اور یہ جب سورج نکل جاتا ہے اور کچھ اوپر آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ نماز پڑھنے کا وقت ہو جاتا ہے، اور اسی کو صلاۃ الضحیٰ جس کو ہم چاشت کی نماز یا کہ ناشتے کے وقت کی نماز کے لیجیے اس وقت کی نماز بولتے ہیں۔ وقت آپ نے پوچھا ہے تو وقت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد، جب تک سورج نکلتے ہوئے سورج نیچے سے جلدی تیزی سے اوپر آتا ہے، تو 15-20 منٹ کے بعد اچھی اونچائی پہ ہو جاتا ہے، جس کو آپ ایسے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں یا کم از کم برابر سے دیکھیں کہ زمین میں چپکا نہیں، اوپر ہو جاتا ہے 15-20 منٹ کہہ لیجئے۔ اتنے وقت کے بعد آپ صلاۃ الاشراق پڑھ سکتے ہیں، اور اسی وقت صلاۃ الضحیٰ بھی شروع ہو جاتی ہے، صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کب تک ہے؟ یہ زوال سے 10-15 منٹ پہلے بند کر دینا چاہیے، اس لیے زوال کے وقت تو ویسے بھی کوئی نماز پڑھنی درست نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ 3 وقتوں میں نماز نہیں پڑھو، ایک تو سورج نکلتے وقت جس وقت سورج کی ٹکیا اوپر آ رہی ہو، اور دوسرے سورج جب ڈھلتے وقت، یعنی جب وہ آنکھ کے آپ کے چہرے کے سامنے سے سیدھے سے پلٹ کے جا رہا ہو مغرب کی طرف، اور تیسرے سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ 3 وقت ایسے ہیں جن میں آپ نے نماز پڑھنے سے روکا، اس لیے کہ اس وقت میں شیطان وہاں سامنے ہوتا ہے اس کے، تاکہ اس کی عبادت ہو سکے۔ دنیا میں سورج کے پجاری بہت ہیں جو حقیقت میں سورج کے پجاری نکلے شیطان کے پجاری ہیں، لہذا آپ نے اس سے روکا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو سورہ صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاشراق پڑھنے کا بڑا ہے، کبھی بھی آپ کو فرصت ملے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈھلنے سے پہلے 10-15 منٹ تک آپ اس بیچ میں کبھی بھی سورۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاشراق پڑھ سکتے ہیں اپنے وقت کے فراغ کے حساب سے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض دوست احباب ایسے ہیں جو بڑے ہی کرم نواز ہیں، اچھی صفت ہے بھائی، بڑے ہی کرم نواز، ان کے پاس کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کے لیے سراپا بچھ جاتے ہیں، اور کسی بھی قیمت پر، چاہے ان کو اپنے نقصان پہنچانے والی چیز ہو، اس پر بھی اس کو مجبور کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اور کبھی کبھی اس طرح سے مجبور کر دیتے ہیں کہ اس کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ کچھ انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں، لیکن ہم یہ سے مجموعی طور پر اس نظریے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا کسی
مہمان کے آنے کے بعد ان کو مہمان نوازی قبول کرنے پر اس حد تک مجبور کر دیں کہ ان کو نقصان پہنچنے لگے کہ آپ کی بات کو رکھنے کے لیے، یہ کہاں تک درست ہے؟ اور ہم میں سے ایسے افراد ہوتے ہیں۔ عربوں میں تو خاص طور سے مہمان نوازی کا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہی اس حضرت کے بڑے ماہرین میں سے ہیں اور اس پر بڑا ہی وہ کرتے ہیں، اور عربوں کی مہمان نوازی کی مثال بھی دی جاتی ہے، لیکن یہ انسانی ایک اچھی فطرت ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے اور کہیں بھی پائی بھی جاتی ہے، لیکن اس میں اس حد تک مہمان نوازی کو قبول کرنے پر مہمان کو اس حد تک اس کا نقصان تک ہونے لگے، یا آپ ہی اگر آپ اور وہ نقصان نہ ہو آپ ہی کو نقصان ہونے لگے، تو یہ کیا درست ہے؟ اور ایسا ہوتا ہے کبھی اس انسان کے اپنے یعنی وسعت ظرفی اور مہمان نوازی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا کر کے اس کو مجبور کرتا ہے کہ تم ایسا کرو۔ آپ سوچتے ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا، میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کے یہاں کہ لوگوں کو ایسا مجبور کر دیتے ہیں کہ بیچارہ ہاں چاروں نچار کرے گا کیا، یا تو بہت بڑا نقصان آپ کو پہنچائے یا آپ بہت بڑا نقصان اپنے کو پہنچائے، لیکن اسے کرنا ضرور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ کسی کو عزت و اکرام دیتے ہوئے اتنا حد تک مجبور کر دیں کہ اس کی پریشانی بڑھ جائے، یہ عزت و اکرام نہیں، یہ اہانت اور تذلیل ہے۔ یہ مہمان نوازی نہیں، مہمان نوازی کی پریشانی ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مہمان کی خصوصیات جو ہیں اس کو آپ آزادی دیجئے۔ اگر وہ اپنے حالات سے سمجھتا ہے کہ ایسا کر لینے میں کچھ حرج نہیں تو کرے گا، لیکن آپ مجبور کر دیں کہ ایسے ہی کرنا پڑے گا تو آپ کے نقصان کو دیکھتے ہوئے، اپنے نقصان کو دیکھتے ہوئے پھر بھی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نقصان آپ کو یا تو برداشت کرنا پڑے، یا تو اگر نہ مانے تو، اور اگر مان لے تو اپنا نقصان کرے گا۔ ایسے حالات ہوتے ہیں۔ تو حقیقتاً آپ کو چاہیے کہ جو اس کو آسانی ہو وہ پہنچائیے، اس کی عزت کیجئے، اس کو موقع دیجئے، اس پر بوجھ نہ ڈالیے کہ آپ ایسا ہی کرو، مجبوری کرنا ہی پڑے گا آپ کو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا چھوڑ دیں آپ کو۔ یہ ایسا نہ چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ اس پر پیش کریں کہ بھائی آپ ایسا نہیں کرو گے تو میں آپ کے یہاں آنا بند کر دوں گا، اور اسے خود اس مہمان کو کہیں جانا ہو، بہت ضروری ہو، اور اس نے کہیں وعدہ کر رکھا ہو۔ اب بتائیے کہ ہاں معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، اگر آپ کی بات مانے تب تو وہ اپنے اس وعدے کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، جس سے وعدہ کیا اس کو چھوڑ دے، وعدہ خلافی کرے، اور اگر آپ کی بات نہ مانے تو آپ سے محروم ہو جائے۔ ویسی صورت میں بہت ہی پس و پیش میں ہو جاتا ہے انسان، جبکہ آپ نے مجبور کیا ہے کس نام پر؟ کہ ہم بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں، کہ ہم نے ایسا کیا ویسا کیا، اب آپ کو رکنا ہی پڑے گا، لیکن اگر اس کے پاس ظرف نہیں ہے، وقت نہیں، تو کیا کرے گا وہ؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ کی بات مانے تو نقصان پہنچائے، یا مروت میں پڑ جائے، یا شرمندہ ہو جائے، اور بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ہم نے ایک مثال دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہدیہ لینے میں کہیں کوئی آدمی کسی کے یہاں جاتا ہے تو اس کی عادت ہے کہ وہ ہدیہ لے کر ہی وہاں قبول کرتا ہے۔ اب آپ مہمان بلاتے ہیں اور وہ ہدیہ نہیں لایا تو اس کی بہت بڑی پریشانی ہے، یا آپ بلانے کے بعد اس کو ایسا ہدیہ دیتے ہیں جس کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے بھی ہدایہ ہوتے ہیں، ایسے بھی تحائف ہوتے ہیں جو قبول نہیں کر سکتا۔ جیسے کوئی مورتی آپ کو دیتا ہے، آپ ایک مسلمان آدمی ہیں، مورتی نہیں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ مورتی دیتا ہے، اور اس کے نزدیک مورتی رکھنے میں کچھ حرج نہیں، کہتے ہیں یہ تو دیکھنے کی چیز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نہیں لانا چاہتے اس کو کہ مورتی رکھنے سے گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں، تو لیکن وہ آپ کو ایسا نہیں لے جاؤ گے تو ہم ایسا کر ڈالیں گے، ویسا کر ڈالیں گے۔ آئیے ایک مثال میں آپ کو اور بھی اس سے بھی زیادہ خطرناک دیتا ہوں، جو لوگ عربوں میں ہم نے اس کو سنا ہے اور دیکھا بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے بھی ملکوں میں ایسا لوگ کر جاتے ہوں، یہاں سنتے ہوئے، یا اپنے ملکوں میں اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ بھائی بہت زیادہ کرم نواز ہونا، مہمان نوازی میں اس حد تک بڑھ جانا کہ اس پوزیشن تک پہنچے، جس کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور یہاں عام طور سے قسم بھی کھا لیتے ہیں، کہ اگر تم نے ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ تو بہت ہی عظیم بات ہے۔ فائدہ آپ کے دونوں کے درمیان دار ہے، نقصان تیسرے کو پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زوجیت میں ایک عورت پائی جاتی ہے، اور آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرو گے تو طلاق دے دیں گے۔
تو اگر وہ اپنے کسی بڑی چیز کو چھوڑ دے جس کے لیے اس نے وعدہ کر رکھا ہو، اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ آپ کی بیوی کو آپ کے پاس باقی رکھنے کے لیے اپنا نقصان بہت بڑا کر جائے تو ادھر سے نقصان یا تو ادھر سے نقصان۔ مان لیجیے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا ہے، آپ کا نقصان ہو جائے، آپ نے غلطی کی اس طرح سے قسم کھا کر کے، تو کیا کرے گا؟ وہ چلا جائے گا، نہیں آپ کی مہمان نوازی قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کے پاس وقت نہیں، پریشانی ہے، جہاز چھوٹنے والا ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کسی کے پاس جانے کا وعدہ کیا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو وفات ہو رہی ہے، ایسے ظرف ہو سکتے ہیں، ایسے وقت ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے طور پر کہ ہم اپنے ہاں آنے والے کسی بھی مہمان کو بلا کھلائے پلائے بکرا ذبح کیے اور پوری طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ سب کچھ پیش کر دینے کے بعد ہی جانے دیتے ہیں، اور ہم قسم کھاتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو طلاق۔ ابھی کیا کرے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، مان لیجیے بالفرض مان لیجیے اس آدمی ایسے ہی مہمان نوازی کرتے کرتے 2 طلاق دے چکا ہو، پھر یہ تیسری طلاق سامنے آ کے تلوار کی طرح سے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور اگر مانتے ہیں تو آپ کے سامنے جو پچھلے آپ کے گھر والے، آپ کا کوئی بہت ہی قریبی ہے جو بہت ہی مجبوری میں تھا، لیکن آپ اس کی مجبوری کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ پریشانی میں پڑ جاتا ہے۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ایسی تیسری طلاق ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ ایک کنبہ برباد ہو جائے گا، اور اگر آپ نہیں مان کے اس کے پاس رہ جاتے ہیں تو اس کا کنبہ برباد ہوتا ہے۔ بہت بڑی شکایت، تم کو تو پریشان، تم نہیں اپنے گھر والوں نہیں دیکھتے، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، تمہیں فکر ہے دوستیں مہمان کے گھر کھانا کھانے کی، تو ایسی مہمان نوازی کے لیے اپنے مہمانوں کو اس حد تک مجبور کر دینا قسمیں کھا کر کے یا اپنے رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے، یہ مہمان نوازی نہیں بلکہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ مہمان نوازی نہیں بلکہ دشمنی ہو جاتی ہے۔ لہذا اس طرح سے لوگوں کو کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ مہمان کو بھی موقع دیجیے کہ وہ اپنے حالات کے حساب سے فیصلہ کرے، اس کی بات بھی سنیے، اپنی مہمان نوازی کا دھونس جمع کر کے یا کہ اس پر اپنا یہ بوجھ ڈال کر کے اس کو تکلیف میں ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس کے حالات کے حساب سے موقع دینا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ دین اسلام سے منحرف ہو گئے، اس کے عقائد سے، اس کے اعمال سے۔ ان میں نام آتا ہے معتزلہ کا، تو خوارج کا۔ تو یہ معتزلہ اور خوارج کیا ہیں، اور اسی طرح سے ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر ان کو خارج کر دیا گیا ہے؟ تو جواباً یہ عرض ہے کہ انسان کے پاس جو چیزیں انسان کو باقی رکھتی ہیں دین اسلام میں، وہ دین اسلام کے اصول و ضابطے ہیں۔ دین اسلام کی بھی اصول و ضابطے ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے انسان باقی رہتا ہے، ان سے اعراض کر جائے، ان کو مانے نہیں، ان کی تعویلیں پیش کرنا لگے اور اس کے اندر اپنی ٹانگ اڑائے کہ ہم یہ نہیں مانتے، اس کا یہ مطلب ہے، ہم وہ نہیں مانتے، اس کا یہ مطلب ہے، صحابہ کرام نے وہ مطلب نہیں نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مطلب نہیں نکالا، آپ ان کی عقل کی تیزی اس بات کو کہتی ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ ایسے بھی ہو جائیں تو قاعدہ یہی ہے کہ ہمیشہ انسان کو اپنے دین کے بارے میں دین سے ہدایت لینا چاہیے، اپنی طرف سے دین کے اندر بات نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہو جائے جو کہے کہ نہیں ہم یہ مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا اللہ کے علاوہ اور بھی ان کے ساتھ اور بھی ہیں، کسی کا بھی نام لیتا ہو، ہم اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتے، لیکن کسی انسان کا یہ عقیدہ رکھنا، اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں، کیا یہ عقیدہ اسے دین سے نکال نہیں دیتا ہے؟ یا اسی طرح سے کہے کہ یہ بارش برسانے کا کام اللہ کی قدرت سے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ تو ایسے ہی تخلیق میں ذریعے ہو جاتا ہے، اللہ کا اس میں کیا لینا دینا، کیا دخل ہے؟ یہ چیز اسلام کے حساب سے اس کو دین سے نکال دیتی ہے۔ ایسے ہی جنت میں جانے اور جہنم سے نجات پانے کا کیا وہی راستہ جو قرآن و حدیث بتاتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی اچھا کام کرو جنت ملے گی، اور جہنم سے کسی بھی گناہ کے کام سے مطلب جہنم سے بچ جاؤ گے۔ کوئی دین ہی کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے کا نام جنت جہنم میں داخل ہونے کا نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور ایسے آپ کو ایسے کچھ مل جائیں گے جن کے اندر الحاد پایا جاتا ہے، جو دین کے اصولوں سے منحرف ہو چکے ہوتے ہیں،
لہذا ان پر تو یہ ہے کہ انسان کے لیے وہ دین سے نکلنے والی بات ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا نہیں سوچتے، لیکن ان کے گناہوں کے حساب سے کچھ فیصلہ کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے تو کرتے کرتے آدمی اس میں جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی، جسے معتزلہ وغیرہ کا مسائل ہیں، اور خوارج کے بھی مسائل ایسے ہی ہیں۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ انسان مومن ہونے کے باوجود بھی گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کم چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بڑے گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں۔ ایسا نہیں جس نے بڑا گناہ کر لیا پھر اس کو جنت میں جانے کا راستہ نہیں، کسی نے کہا جہنم ہی جانے میں، کسی نے کہا نہیں، نہ جنت جہنم کے بیچ میں ایک اور جگہ اس کی ہو سکتی ہے، نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے گنہگار بھی ہے اور نیکوکار بھی ہے، تو اس کو نہ یہاں جانے کی، نہ یہاں سے چھٹکارا نہ وہاں جانے کا راستہ ہے، تو یہاں سے چھٹکارا پائے گا تب جائے گا، تو کہیں دونوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ بہرحال ان کے بہت سے ایسے مسائل ہیں، لہذا یہ خوارج اور معتزلہ کے مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ کتاب و سنت پر باقی رہیں، جو چیز کتاب اللہ سے ثابت ہے اور جو رسول کی سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کریں، بہت زیادہ تعویلوں اور عقلی گھوڑا دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سوال سے متعلق ان کا ایک سوال اور بھی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اہل کلام اور متفلسف اور فلسفہ والے کون سے ہوتے ہیں؟ خوارج و معتزلہ کے بارے میں پوچھا، اہل کلام فلسفہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور تو یہ اہل کلام جن کی طرف کلام کی نسبت کی جاتی ہے، کلام والے، اور فلسفہ کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کلام کی نسبت کرنے والی بات یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر مکہ ماننے والے لوگوں میں شروع میں جب ان کے اندر کچھ فاسد عقائد داخل ہوئے اور اہل یونان سے انہوں نے کچھ استفادہ کیا، تو یہ ہوا کہ بھئی ہر چیز کے پرکھنے کا معیار اس کا صحیح ہونا، سلسلے سند سے ملنا اور نیک لوگوں کے ذریعے سے اس کا پہنچنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عقل کا گھوڑا لگا کر کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، اپنا کلام اتارا بھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اس مسئلے پر بہت لمبی چوڑی بحثیں ان کی پائی جاتی ہیں، اس لیے ان کو اسی کلام کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بولے اللہ تعالیٰ، اور اس کو حرف میں بنایا گیا، بھیجا گیا اس کو، یہ سب چیزیں تفصیل سے کرنے کے لیے انہوں نے بہت لمبی بحثیں کی، اس لیے ان کو اہل کلام کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے عقل پر اعتماد کیا ہے کہ ایسا مانیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا مانیں گے ویسا ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزیں جو اللہ کی صفات میں سے ہیں ان کو مانتے نہیں، بلکہ کہتے ہیں نہیں، اس کے ماننے سے حدوث لازم آتا ہے۔ لمبی بحثیں، آپ ان کی تفصیل میں نہ پڑے بہت زیادہ، بس یہ ہے کہ آپ کو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ان پر باقی رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور متفلسف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل یونان سے ان کے عقیدے اور ان کے طریقہ کار کو لیا فلسفے میں، تو اس کو دین کے حصولوں پر فٹ کر کر دین کے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا انہوں نے۔ تو یہ اہل کلام اور اہل فلسفہ کی یہ بات ہے، جن میں ہم مزید تفصیل میں ڈال کے آپ کے پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کو اہل سنت اور کتاب کی کتابیں جو عقیدے کی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، اللہ کے صفتوں پر ایمان رکھنا، یہ سب ضروری ہے۔ لیکن ہم اس تفصیل نہ جاتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کے بہت مزید سوال ہوں گے، چاہے احکام سے متعلق ہوں، عقائد سے متعلق ہوں، صحابہ کرام سے متعلق ہوں، ان سب کی ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا بھی تعاون کرے اور ان کی بہترین مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔